الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وإقام الصلاة وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز دینی بھائیوں، دین اسلام میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے، جس سے اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان ہوتی ہے۔ نماز کے لیے جو ندا دی جاتی ہے، جس کو اذان کہا جاتا ہے، یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے کہ اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان اس سے ہوتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے اوپر، کسی شہر کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر حملے کا ارادہ کرتے تو اس وقت تک کہ حملہ نہ کرتے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جاتی، اور جب صبح صادق ہوتی اس کے بعد اگر صحابہ کرام یا خود سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہاں سے اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ کرنے سے رک جاتے، اور اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر حکم دیا جاتا تھا حملہ کرنے کا۔ گویا کہ اذان کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا کہ اس شہر کے اندر، اس قبیلے کے اندر مسلمان آباد ہیں، اور اگر اذان نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جاتا کہ اس شہر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، پھر ان سے جہاد کیا جاتا۔ اور یہی وہ اذان ہے جس کی آواز کو سن کر شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک راجہ کے سامنے پنڈتوں نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان جو اذان دیتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر، اور چونکہ ہمارے قبیلے کے اندر مسجد بالکل مندر کے بازو میں ہے تو ان کی اذان کی وجہ سے ہمارے دیوتا بھاگ جاتے ہیں، اس لیے آپ یہ حکم جاری کر دیجئے کہ بلند آواز سے اذان نہ دی جائے۔ راجہ نے وزیر سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک گھوڑا تھا، بڑا عمدہ قسم کا گھوڑا تھا، جب توپ چلتی تھی تو اس کے ڈر کی وجہ سے وہ بتکنا شروع ہو جاتا تھا، گھبرانے لگتا تھا، تو اس کے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے یہ تجویز کی گئی تھی کہ اس کو رسیوں کے ذریعے سے باندھ دیا گیا تھا اور اس کے سامنے توپ لا کر خوب توپ چلائی گئی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ تو آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اذان کی وجہ سے ہمارے دیوتا بھاگتے ہیں، تو حکم یہ جاری کیا جائے کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ خوب اذانیں دیں تاکہ ہمارے دیوتا اور ہمارے شیاطین کا ڈر ختم ہو جائے، ورنہ تو یہ مسلمان جب چاہیں گے ہمارے دیوتا کو بھگا دے گی۔ یہ ان کا خود کا نظریہ، اور خود سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ شیطان اذان کی آواز کو سن کر اس طرح بھاگتا ہے گویا کہ ریح خارج کرتا ہوا بھاگ رہا ہے، ڈر کر اور گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا ہوا رہتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہی وہ اذان ہے جس کے بارے میں جب مشورہ ہوا صحابہ کرام کے درمیان کہ اذان کہ نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے،
صحابہ کرام نے الگ الگ رائے دی، ناقوس بجانے کی، فلاں چیز کر لی جائے، آگ جلائی جائے جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر نماز کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ نبی نے کہا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ مشورے کے اندر کوئی ایسی رائے سامنے نہیں آئی جس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا۔ باہر کیف مشورہ ختم ہوا، صحابہ کرام اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مشورے کے اندر شریک تھے۔ گھر جاتے رہے، ذہن کے اندر خیالات دوڑ رہے تھے کہ ایسی کون سی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ فکر تھی۔ رات میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، تو لے کر جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او شخص یہ ناقوس مجھے دے دے۔ فرشتہ کہتے ہیں تم اس کا کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے آواز لگائیں گے تاکہ لوگ مسجدوں کے اندر جمع ہو جائے، نماز کے لیے جمع ہو جائے۔ تو اس وقت اس فرشتے نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو اس نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ تو اس وقت اس فرشتے نے اس اذان کی تلقین کی اور پوری اذان اس صحابی کے سامنے کہہ کر بتائی۔ صحابی صبح کے وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری اذان ہو بہو جو فرشتے نے سکھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان سے سیکھو اور یہی چیز نماز سے پہلے دیا کرو۔ تو یہ اذان اسی وقت سے شروع ہو چکی تھی۔ اذان دینے والے کے بھی بڑے فضائل ہے، مؤذن حضرات کے فضائل ایسے فضائل ہے جس چیز کی طلب کے لیے وقت کا خلیفہ بھی امید باندھا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کتنے کبیر صحابی، کتنے بڑے صحابی ہیں، اور ان کا دور فاروقی پورے عالم کے اندر مشہور ہے۔ جن کی تاریخ دان اور سائنس دان اور اپنے شہر کو چلانے والے خصوصاً لندن اور افریقہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی جو الفاروق کتاب ہے اس کو پڑھ کر اپنی حکومت کو سنبھالتے ہیں۔ جو ڈسپلین حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا، جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا، اس نظام کو آج ان لوگوں نے جاری و ساری کر دیا ہے کہ غریب کے لیے وظیفہ جاری، بوڑھا ہو گیا کمانے کے قابل نہیں، اس کے لیے وظیفے جاری۔ یہی حضرت عمر فاروق کا طرز تھا۔ تو اتنے بڑے صحابی لیکن کہا کرتے تھے کہ اگر امت کا بوجھ میرے سر پر نہ ہوتا اور اگر خلیفہ کی ذمہ داری مجھے سپرد نہ کی جاتی تو میں اذان کی خدمت کو اپنے سر لے لیتا اور اذان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ یہی نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہروں میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ خود کہا کرتے تھے، افسوس کیا کرتے تھے، ندمت اللہ اکون طلبت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجعل الحسن والحسین مؤذنین، کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے نبی کے سامنے کیوں مطالبہ نہیں کیا کہ حسن اور حسین کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا جائے۔ میں اگر یہ مطالبہ کر لیتا تو مجھے افسوس نہیں ہوتا اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کہ حسن حسین اذان دیا کرتے۔ جنگ قادسیہ کے موقع کے اوپر دور فاروقی کے اندر یہ جنگ واقع ہوئی ہے، اس موقع کے اوپر مؤذن شہید ہوتا ہے، کبار صحابہ جنگ کے اندر موجود ہے، ایسے ایسے صحابہ جن کی پوری زندگی اطاعت و فرما برداری کے اوپر گزری، اللہ کے حکموں کے اوپر وہ ہر وقت سرنگو ہو جایا کرتے تھے، ایسے ایسے صحابہ موجود تھے۔ صحابہ کرام کے اندر آپس میں اختلاف ہوا، ہر صحابی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اذان دوں گا۔ غالباً حضرت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر تھے۔ جب ان تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو روکا نہ جائے تو قریب ہے کہ تلواریں نکل جائے گی،
اس لیے قرآن اندازی کی جائے، اور جس کا نام چٹھی کے اندر نکلے گا وہ اذان دے گا۔ تو اس اذان دینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ تمنائیں کیا کرتے تھے، کچھ مقام ہوگا اذان دینے والوں کا اسی وجہ سے، ورنہ اگر مقام نہ ہوتا تو پھر کون ہے جو خلیفہ ہونے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو نواسے رسول کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان کی خدمت دینے کے نہ لینے کے اوپر افسوس کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا تھا، یقول المؤذنون اطول الناس یوم القیامہ، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کا آخری شخص بھی اس وقت موجود ہوگا۔ ایسے وقت کے اندر سارے لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہوگے، ہر ایک کا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک سوچ رہا ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ اس وقت مؤذنین حضرات سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوگے، کوئی خوف نہیں، کوئی ہراس نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہ دیکھ رہے ہوگے، ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوگی۔ اب کیا دیکھ رہے ہوگے؟ شراح محدثین نے، شراح حدیث نے اس کی بڑی تشریح کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہے ہوگے، کہ ان کا نامہ اعمال کے اندر نیکیاں اتنی ساری ہوگی کہ وہ اس کو دیکھ کر خوش و خرم ہو رہے ہوگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اذان دینے کے اوپر جو ان کے انوارات تھے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں برس رہی تھی، وہ اس کے اوپر امید لگائے ہوئے ہوگے کہ اللہ آج بھی ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، چاہے شجر و حجر تک پہنچے، پہاڑوں تک پہنچے، کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں رب کائنات کے سامنے گواہی دے گی اور اس کی مغفرت کی طالب ہوگی۔ اتنے بڑے فضائل ہیں۔ اور یہی نہیں، سب سے بڑی فضیلت کہ ایک مؤذن اذان دیتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ اذان دیتے ہیں 5 وقت نماز۔ جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں سارے نماز پڑھیں گے، ثواب کمائیں گے، اور فری کے اندر مؤذن کو سارے لوگوں کی نمازوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا ثواب۔ اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے 25 گنا 27 گنا فضیلت کا حامل ہے۔ ایک آدمی کی نماز 25 گنا ثواب رکھتی ہے، تو ایسے اگر ایک صف بھر رہی ہے کتنی نمازیں ہو جائے گی، اور ساروں کا ثواب اکیلا مؤذن کما رہا ہے، اور اس کو آج کے معاشرے کے اندر حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مؤذن کے خود حقیر سمجھنے والوں کا واقعہ، کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک پیالے کے اندر، ایک کٹورے کے اندر کھیر لے کر حاضر ہوا۔ مؤذن صاحب کی خدمت میں کھیر پیش کی، مؤذن صاحب خوشی خوشی کھیر لیے، اور مؤذن صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر دعوت ووت کا پروگرام ہے، جس کی وجہ سے کھیر آپ نے یہاں بھیجی ہے، آپ کے گھرانے والوں نے یہاں بھیجی ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، ہوا یہ تھا کہ کھیر بنی تھی لیکن کتے نے منہ ڈال دیا، تو امی جان نے کہا کہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ میں پڑ جائے، جاؤ مؤذن صاحب کو، جاؤ مؤذن صاحب۔ مؤذن صاحب کا جب یہ سننا تھا، پارا چڑھ گیا، غصہ آ گیا، اور پیالی مٹی کی تھی اس کو بھی پھینک دی۔ اب پیالی 2 ٹکڑے ہو گئی، پیالی ٹوٹ گئی، بچہ رونا شروع کر دیا۔ مؤذن صاحب غصے میں کہہ رہے کہ اب تو کیوں روتا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ آپ نے جو پیالی توڑ دی اس کے اوپر مجھے مار پڑے گی، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جب پاخانہ وغیرہ کر دیتا تھا تو اسی پیالی کے اندر صاف کیا جاتا۔ سوچو ایک مؤذن کی عظمت ہونے کی بجائے اس کی تحقیر کتنی۔ آج کے معاشرے کا بھی جائزہ لے لیا جائے کہ مؤذن کی تنخواہ ہوتی ہے جتنی بھی ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن لوگ جس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ ان کا دیکھنا بتلاتا ہے کہ وہ حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تمہیں سب سے افضل چیز جس کا ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے اس کی طرف بلاتے ہیں۔
اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر یہ نہ بلائے، جیسے آج کل کے معاشرے کے اندر فجر کی اذان مائک کے اوپر نہیں ہو رہی ہے، کئی گھرانے ایسے جن کے یہاں جب اذان مائک کے اندر ہوا کرتی تھی تو اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آج اٹھ نہیں پا رہے، اور ایک بے نمازی کا انجام بڑا سخت عذاب۔ تو ایک مؤذن کے اذان مائک پر نہ دینے کی وجہ سے اس کی آواز لوگوں کے کان تک نہیں پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اور جب وہی اذان دیتا ہے تو اس کی توقیر کرنے کی بجائے، اس کی تعظیم کرنے کی بجائے اس کی تحقیر اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ ہمیں افضل چیز کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کی طرف ایک توقیر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، لیکن نہیں۔ میرے عزیزوں، آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اذان دینے والوں کا انتخاب بڑا غلط ہوتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ معمولی تنخواہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اچھا اذان دینے والا بھی اچھی اذان نہیں دیتا ہے، اچھی اذان دینے والا بھی اچھی اذان نہیں دیا کرتا، بلکہ وہ بھی چالو اذان دے کے اپنے وقت پوری کر دیتا ہے، کھانا پوری کر دیتا ہے، معمولی تنخواہ ملتی ہے، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ آپ اچھی اذان کیوں نہیں دیتے۔ ایک دور تھا جب ملک کو آزاد ہوا تھا، مشرقی پنجاب پورا مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے تھے، نور اللہ مرقدہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ مشرقی پنجاب مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہاں کے غیر مسلموں نے ایک مشاعرہ کیا اور اس کا صدر مولانا حبیب الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کو منتخب کیا کہ یہ ہمارے صدر رہیں گے۔ مشاعرے کے اندر صدر ایک مولوی تھا، اور وہ بھی غالباً دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ بھی پڑھایا کرتے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب پہنچے تو لوگ گلے مل کر خوب رو رہے، مولانا کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جب سے تم یہاں سے گئے ہو تم نے ہمارا دین و دھرم بھی لے کر چلے گئے۔ بولے وہ کیسے؟ کہا کہ جب تک کہ مسلمان یہاں آباد تھے اس وقت 5 وقت اذانیں ہوا کرتی تھی، ہم اذان سنتے تھے، اللہ کی کبریائی ہوا کرتی تھی، تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ بات آتی تھی کہ جب یہ لوگ اپنے بھگوان کا نام لیتے ہیں تو ہم بھی اپنے بھگوان کا نام لیتے۔ جب سے تم گئے ہو ہمارا دین و دھرم پورا ختم ہو گیا۔ اس وقت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ حضرت مولانا حبیب الرحمن نے بیان کیا، تو اس وقت حضرت قاری مولانا طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ اگر غیروں تک کہ ہم نے دین کی دعوت بھی نہ دی تو اس اذان کی وجہ سے اللہ کا نام ان کے گھروں تک پہنچتا رہے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دامن اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، اور زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، آپ چند سالوں کا پہلے کا جائزہ لیا جائے، ہماری اس مسجد سے اذان ہوتی تھی، غیر مسلم عورتیں اذان کی آواز سن کر سر پر دوپٹہ ڈال لیا کرتی تھی، کھانا کھا رہی ہوتی تھی، کھانے کو چھوڑ دیا کرتی تھی، یہ ان کے نزدیک اہتمام تھا، اور بغور اذان کو سنا کرتی تھی، اور اس وقت کوئی بچہ شور و شغف کرے تو اس کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں، خاموش کیا کرتی، ٹی وی چالو اور ٹی وی کو فوراً بند کیا کر دیتی تھی، اور آج کا مسلمان نہیں کرتا، گناہوں کے اندر مشغول ہے، اذان ہو رہی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اس اذان کی وجہ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دے، لیکن مسلمان اپنے طریق کو بدلنے کے لیے تیار۔ عزیزو، ہمیں مؤذنین کی عزت کرنا سیکھنا چاہیے، مؤذنین کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ نیز یہ اذان دیتے ہیں تو کس کے لیے؟ تاکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ یہ نماز کے اندر، اذان کے اندر اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، حی علی الفلاح کی ندا لگائی جاتی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف۔ تو ایک مسلمان کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں کے اندر پہنچ جائے، اذان کی آواز
جب ہمارے کانوں کے اندر پہنچ جائے تو دل سے یہ صدا نکلنی چاہیے کہ اب کامیابی ہے تو مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھنے کے اندر ہے، نہ کاروبار کے اندر کامیابی ہے، نہ شان و شوکت کے اندر کامیابی ہے، اور نہ ہی اونچے اور بڑے بنگلے کے اندر رہنے میں کامیابی۔ اذان کی آواز آ گئی حی علی الفلاح کہ آ جاؤ اب کامیابی کی طرف، تب ایک اسلام کا، ایک ایمان والے کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اب کامیابی ہے تو اللہ کے سامنے سر جھکانے کے اندر کامیابی، دکان کا شٹر بند ہو جائے، گھر کے اندر ہے، گھر سے نکل کے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جائے، کسی کام کے اندر مشغول ہے اس کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلنے لگے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا بتاؤ اے مسلمان، تو جسے نادانی تیری نام کو بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری، اب صرف نام کے مسلمان باقی رہے، اذان ہوتی ہے ہمارے کاروبار ختم نہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہے کوئی افسوس نہیں۔ ہمارے اکابرین کی زندگی اگر دیکھی جائے، ہمارے اکابرین کی اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک تکبیر تحریمہ چھوڑنے کے اوپر 3 دن تک کے غم بنائے رکھا کرتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے چھوٹنے کے اوپر کتنے دن؟ 3 دن تک کے غم بنایا کرتے تھے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی، چھوٹ جاتی، نماز چھوڑ جاتی، قضا نہیں چھوڑ جاتی صرف جماعت کے ساتھ، تو 7 دن تک کے سوگ مناتے، غم منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حاتم علیہ الرحمہ انہوں نے کہا کہ 30 سال ہو گیا، 28 سال ہو گئے، ایک بھی تکبیر تحریمہ فوت نہیں۔ اتفاقاً ایک مرتبہ نماز چھوٹ گئی، بڑے غمناک تھے، صرف ایک شخص تعزیت کے لیے آیا، تسلی دینے کے واسطے، حضرت ابو اسحاق بخاری علیہ رحمہ، وہ جا رہے ہیں کہ نماز چھوٹ گئی، بڑے غمگین ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے بڑے عجیب و غریب جملے کہتے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی چیز فوت ہو جاتی تو کئی لوگ مجھے تعزیت کرنے کے لیے آتے، تسلی دینے کے لیے آتے، لیکن آج میری سب سے اہم چیز نماز چھوٹ گئی اور صرف تعزیت کرنے والا اور تسلی دینے والا ایک شخص۔ افسوس، لوگوں کو دلوں کے اندر دنیا کی قدر و قیمت بڑھ گئی ہے، اور آخرت کا خوف، آخرت کی قیمت ختم ہو چکی۔ انہیں کا ایک واقعہ ہے، حضرت عطا ابن یوسف علیہ الرحمہ نے ان سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہو، آپ نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ کہا کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے سننے کی باتیں اور عمل کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے اچھی طریقے سے عمدہ وضو کرتا ہوں، ایسا وضو کہ ایک سنت بھی فوت نہ ہو، بہترین وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد مصلی کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہوں، چند منٹ بیٹھتا ہوں تاکہ سارے اعضاء ساکن ہو جائے، سکون مل جائے، اس کے بعد کھڑا ہوتا ہوں، کھڑے ہونے کے بعد یہ تصور کرتا ہوں کہ اوپر اللہ ہے، سامنے کعبہ ہے، دائیں طرف جنت موجود ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پیچھے ملک الموت ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ سارا سوچتا ہوں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہوں، سکون و اطمینان کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ پھر رکوع کرتا ہوں، اور پھر کھڑا ہوتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں تواضع کے ساتھ، اس سجدے سے بیٹھتا ہوں، تشہد کے اندر بیٹھتا ہوں، اس وقت انکساری کے ساتھ اللہ کی توحید، اللہ کی ثنا کرتا رہتا ہوں، اور پھر سلام پھیرتا ہوں، اور سلام اس حال میں پھیرتا ہوں کہ دل کے اندر یہ داعیہ ہوتا ہے، دل کے اندر یہ پیغام ہوتا ہے کہ اللہ نے میری اس نماز کو قبول فرما لیا ہوگا، اور دوسری طرف یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اگر قابل قبول نہ ہوئی تو کیا کروں گا، کہیں اگر قابل قبول نہ ہوئی تو کیا کروں گا، اور پھر اس کے بعد یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ پوری زندگی بھی اسی طرح عمدہ طریقے سے نماز پڑھتا رہوں گا۔ حضرت عطا ابن یوسف نے کہا کہ یہ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ کہا کہ 30 سال سے کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ 30 سال سے کر رہا ہوں۔ حضرت عطا ابن یوسف علیہ الرحمہ نے جب یہ بات سنی تو چیخ مار مار کے رونے لگی، اور کہا کہ پوری زندگی گزر گئی، ہم نے تو ایک نماز بھی اس طرح نہیں پڑھی، ہم نے ایک نماز بھی اس طرح نہیں پڑھی۔ آج ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں، نماز کے اندر خیالات کہیں اور ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا
تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ نماز کے لیے تو آ گئے ہیں، بظاہر جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن ہمارے خیالات اور ہمارا دل کاروبار کے اندر کہیں مشغول ہے، تو کہیں گھر کے کسی مسئلے کے اندر مشغول ہے۔ امام کیا قرات کر رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بس امام رکوع کیا تو وہی رٹی رٹائی نماز کے ہمارا بھی رکوع ہو جاتا ہے۔ امام نے کیا پڑھا کوئی تصور نہیں، کوئی خیال نہیں، تسبیح وہی رٹی رٹائی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ کیا معنی، کیا مفہوم، اور اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہماری نماز ہم سے کیا کہنی چاہ رہی ہے، کوئی کچھ پتہ نہیں۔ صحابہ کرام نے نماز کو بنایا تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھ کر انہوں نے نماز کا اہتمام سیکھا تھا، اور کیسی نماز کہ تیر لگ جائے تو احساس تک نہیں ہوتا۔ ارے صحابہ کرام تو بہت پہلے ہو گئے، ہمارے تابعین کے زمانے کو دیکھ لیا جائے، تابعین کو چھوڑو، اس زمانے کے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ہمارے دور میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی نماز کا عالم یہ تھا کہ شیطان قسم کے بہکاوے لے کر آتا تھا، طرح طرح کے جال بچھاتا تھا، لیکن ہمت ہوتی تھی کہ ان کی نماز ٹوٹ جائے، ان کی نماز کے اندر ذرہ برابر دنیا آ جائے نہیں۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے کہ نماز کے لیے کھڑی ہوئی چھوٹا بچہ بھی موجود تھا، شیطان آ کر کہتا ہے کہ بچہ تنور کے پاس چلا گیا، قریب ہے کہ وہ آگ کے اندر چلا جائے، نماز توڑ دے۔ وہ عورت نماز کے اندر مشغول ہے، شیطان دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ آگ کے اندر چلا گیا، جلدی چلے جا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ اس کو جلا کر خاک کر دے، آگ اس کو جلا کر خاک کر دے۔ عورت مشغول ہے نماز کے اندر، شیطان ہمت ہار جاتا ہے، اٹھا کر بچے کو آگ کے اندر ڈال دیتا، بچہ تنور کے اندر ہے، ماں آرام سے نماز پڑھ رہی ہے، نماز مکمل کرتی ہے، جب جا کر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے بچہ تنور کے اندر کھیل رہا ہے، آگ کا کوئی اثر نہیں ہے، اور اسی وقت دیکھتی ہے کہ ایک انگارہ لے کر اپنے منہ میں رکھ رہا ہے، اور وہ انگارہ موتی بن۔ یہ اس زمانے کا واقعہ، یہ اس دور کے واقعات کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ اور جو بے نمازی ہے، جو نماز چھوڑتے ہیں، فویل للمصلین، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ بربادی کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ بے نمازی کے لیے۔ بے نمازی کے انجام خراب ہے، 15 قسم کی عذاب ہے ان کے لیے منتخب ہے، وہ تو منتخب ہے ہی، لیکن یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے وعید بیان کی جا رہی ہے۔ اور ویل جہنم کا سب سے خطرناک طبقہ ہے، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ویل ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں۔ نماز تو چستی کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے عزیزو، نماز چستی کے ساتھ، اور نماز کو کما حقوق پڑھنے والی چیز ہے، اس کے حقوق کو ضائع نہ کیا جائے، ورنہ بے نمازی کے عذاب اور نماز نہ پڑھنے والوں کے عذاب 15 قسم کے سخت عذاب ہیں۔ کتنے؟ ایک دو عذاب نہیں ہے، بلکہ 15 قسم کے عذاب ہیں، حتیٰ کہ سرکار دو عالم نے یہاں تک کہ فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو تحقیق کہ وہ کفر کے قریب ہو گئے۔ امام احمد نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا اس حدیث کی بنا پر کہ اگر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کا داخلہ، اس کا ایمان سے خروج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور قسم کے عذاب ہے، 6 قسم کے عذاب تو دنیا میں اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے پہلا عذاب، رزق کے اندر برکت اٹھا لی جائے گی، رزق بہت کثیر ہوگا۔ برکت کا دونوں معنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رزق بڑھ جاوے اور اس کے اندر آپ کا کام کاج، اپنی زندگی گزر بسر ہو جاوے، اور یہ بھی ہے کہ پیمنٹ تو اتنی ہی ہے، تنخواہ اتنی ہی ہے، لیکن وہ آپ کو کفایت کر جاتی ہے، آپ کی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کر دیتی ہے۔ برکت کا یہ بھی معنی۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگی کے اندر سے رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔
2 لاکھ پیمنٹ ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں، ٹینشن کے اندر پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دوسرا عذاب، عمر میں سے برکت نکال لی جاتی ہے۔ ہر ایک کب مرے گا وہ تو متعین ہے، تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے، لیکن برکت نکال لی جاتی ہے۔ پہلے زمانے کے اسلاف کو ہم دیکھنے کے لیے جائے تو ایک ایک دن کے اندر کئی پارے پڑھ لیا کرتے تھے، 2 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، تو ان کی زندگی کے اندر، ان کے وقتوں کے اندر برکت تھی۔ آج وقتوں کے اندر برکت نہیں، کہ گھنٹے منٹوں کے اندر گزرتے ہوئے چلے جا رہے، پتہ ہی نہیں چلتا، صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی، وقت اس طرح گزرتے ہوئے چلے جا رہے۔ لیکن آج بھی جو نماز کا اہتمام کرتے، ان کی نمازوں کے، ان کے اوقات کے اندر ایسی برکت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے انسان ہیں، کیسی برکت ہے۔ تو یہ دوسرا عذاب ہے جو دنیا کے اندر ملے گا۔ تیسرا عذاب، چہرے کے اوپر سے نورانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں عذاب، دعا کرے دعا قبول نہیں، دعا کرے دعا قبول نہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے حق میں دعا کرے اس کی بھی دعا قبول نہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بے نمازی کے حق میں دعا کرے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں۔ تیسرا، اسلام میں سے اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اسی حدیث کی بنا پر فرماتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط۔ مرنے کے وقت 3 قسم کے عذاب، ذلیل و رسوا ہو کر مرے گے۔ بے نمازی حضرات غور کان کھول کر سن لے، ایسی حالت میں موت آئے گی کہ ذلت و رسوائی آپ کے مقدر میں ہوگی، بھوک کی حالت میں مرو گے، اور پیاس تو اتنی سخت ہوگی، آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے سمندر اگر اس کو پلائے جائے پھر بھی اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ اور قبر کے اندر 3 قسم کے عذاب ہوگے، قبر کو بھیج دیا جائے گا، دبا دیا جائے گا، پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ دوسرا عذاب ہوگا کہ قبر کو تاریک گڑھا بنا دیا جائے گا، اندھیرا، 5 منٹ ایک تنگ کمرے کے اندر لائٹ اور پنکھا نہ ہو، رہ کر بتا دو، پسینے کے اندر شرابور ہو جاؤ گے، قیامت تک کے سونے اس قبر کے گڑھے کے اندر۔ اگر بے نمازی ہو کر مرو گے تو اس قبر کو بھی تاریک بنا دیا جائے گا، اور پھر ایک فرشتے اور ایک سانپ کو مسلط کیا جائے گا، وہ سانپ 1 مرتبہ ڈسے گا، وہ سانپ 1 مرتبہ ڈسے گا، 70 گز زمین کے اندر چلے جاؤ، آنکھوں سے آگ برس رہی ہوگی، ایسا سانپ ہو۔ اور وہ کہے گا فرشتہ، وہ سانپ اس مردے سے کہے گا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ظہر چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک کے ڈستے رہے، عصر چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک، مغرب چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک، عشاء چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک، فجر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک کے اس کو ڈستا رہے، پورا دن سانپ ڈستا رہے۔ یہ تو قبر کے عذاب ہے۔ حشر کا میدان قائم ہوگا، سب سے اس وقت جو عذاب ہوگا، اللہ رب العزت کی نظر رحمت نہیں پڑے گی، غصے والی نگاہ ہوگی۔ دوسرا، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور تیسرا، جب آسمان پھٹے گے، فرشتوں کا نزول ہوگا حشر کے میدان کے اندر، تو ایک فرشتہ اس کے اندر وہ ہوگا جو اپنے ہاتھ کے اندر کئی گز بڑی زنجیر لے کر آئے گا، غالباً 70 گز بڑی زنجیر لے کر آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایک کڑا، اس زنجیر کا ایک کڑا زمین کے اوپر گر جائے تو پوری زمین کو جلا کر راکھ کر دے گا، اور 70 گز لمبی وہ زنجیر ہو، اور اس زنجیر کو بے نمازی کے منہ کے اندر داخل کیا جائے گا، اور پیٹ میں سے ہو کر سورین کے ذریعے سے، جہاں سے بیت الخلا کرتے ہیں وہاں سے نکالا جائے گا، اس راستے سے نکالا جائے گا، اور پھر وہ فرشتہ کبھی منہ کے بل کھینچے گا اور کبھی پیٹھ کے بل کھینچے گا، اور اسی طرح اس کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور جہنم کے عذاب تو کیا کہنے اس کے۔ اس لیے عزیزو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بہت فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں، نورانیت آئے گی، برکت آئے گی، جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہے اس سے شفا ملے گا۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ اذان ہو اس کا بھی اہتمام کرے، اذان دینے کی، اذان کا جواب دینے کی فکر کرے، کوئی جواب نہیں دیتا، حالانکہ نبی نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ میرے لیے مقام محمود مانگا کرو، اور نماز کا وقت ہو تو 5 وقتہ نماز کا پابند بنے، اور اپنی نماز کو اچھی نماز بنانے کی بھی فکر کرے۔ ہر چیز سیکھ کر آتی ہے، کمپیوٹر چلانا ہو تو پہلے سیکھنا پڑے گا، ٹائپنگ کرنا ہو تو پہلے سیکھنا پڑے گا، انگریزی بولنا ہو تو پہلے سیکھنا پڑے گا، اردو زبان عمدہ بولنا ہو تو سیکھنا پڑے گا۔ تو نماز بن سیکھے کیسے آ جائے گی، بغیر سیکھے کیسے آ جائے گی؟
نماز کو بھی سیکھے۔ امام صاحب ہے، علماء ہے، ہمارا محلہ علماء کا محلہ کہلاتا ہے، حفاظ کا محلہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ فجر کے اندر 1.5 سے 2 صف، فجر کے اندر 1.5 سے 2 صف، جو حفاظ ہیں ان کے پاس جا کر نمازیں سیکھیں، نماز صحیح نہیں ہے اور 5 وقتہ نماز کے پابند بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے۔